أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی خصوصیت کو بیان کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ سچائی والی کتاب ہے. اس کے اندر جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں یا گزشتہ نبیوں کے بارے میں یا گزشتہ حالات کے بارے میں جو باتیں اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے. اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بتائے ہیں وہ بھی عدل کے ساتھ بتایا ہے. ایسا نہیں کہ مرد کو زیادہ حق دے دیا عورت کو کم حق دے دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ میں اس کے اندر احکام بیان فرمائے. اور جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پوری دنیا مل کر کے بھی اس قرآن کے اندر تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کی بات کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس زمین پہ بسنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی اتباع کریں، آپ ان کی بات مان لیں. اے نبی، اگر آپ ان کی بات کو مان لیں گے تو یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے. دنیا کے اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بات مان لیں. اگر آپ ان کی بات کو مانیں گے، ان کی بات کو تسلیم کریں گے تو یقین یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے راہ سے آپ کو گمراہ کر دیں گے. اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اکثر لوگ دین پہ نہیں ہوں گے، اکثر لوگ دین پہ نہیں ہوں گے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا جہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے وہی حق پر ہے. نہیں، قرآن کا جو معاملہ ہے وہ بالکل الٹا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مومنین کی تعداد کم ہوگی، قلیلا ما تؤمنون، مومنین کم ہوں گے، شکریہ ادا کرنے والے کم ہوں گے، قلیلا ما تشکرون. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ شکریہ ادا کرنے والے کم ہوں گے، نیک لوگ کم ہوں گے. اکثریت دلیل نہیں ہے کہ پوری دنیا مل کر کے مسلمان ہو جائے، نہیں، نیک لوگ ہمیشہ کم ہوں گے. اکثریت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ جو ایمان لانے، بل اکثرهم لا یشرکون، کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں، ایمان لاتے لیکن شرک کرتے ہیں. اکثریت جو ہوتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں. تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اکثریت دلیل نہیں ہے کہ اکثر لوگ اس طرف ہے تو وہ حق پر ہے، ادھر کم لوگ ہیں تو یہ حق پر نہیں ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے. ہمیشہ کم لوگوں کی دلیل ہے. آپ نے بارہ ایک حدیث سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے اندر 73 فرقے تقسیم ہوں گے. میری امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، لیکن ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا. باقی 72 جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، لیکن جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کا طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا طریقہ کسی پیر کا طریقہ ہوگا، ان کا طریقہ کسی غوث اعظم کا طریقہ ہوگا، ان کا طریقہ کسی احمد رضا کا طریقہ ہوگا. رسول اللہ والا طریقہ نہیں ہوگا. رسول نے جو نماز پڑھی تھی وہ طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے باپ دادا نے جو نماز پڑھی تھی ان کا طریقہ ہوگا. وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں
یہاں بھی اکثریت 72 لوگ زیادہ ہوئے نا، یہ 72 جو فرقے ہوئے یہ زیادہ ہے اور ایک جنت میں جانے والا ہے۔ ایسے بھی یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ تو اکثریت جنت میں جا رہے ہیں، اکثریت جہنم میں جا رہی ہے۔ تو اکثریت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، ایک ہی لوگ حق پہ ہوگا، جو حق والے ہوں گے وہ کم ہی ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ نبی آپ کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دے، اللہ کے راستے سے آپ کو پھیر دے۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ اکثر لوگوں کی عادت کیا ہے کہ وہ اکثر لوگوں کے دل میں جو آتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ اپنے خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتے بلکہ اپنے بنائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ ان کا جو دل کرتا ہے، ان کا جو گمان کرتا ہے، اسی راستے کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور جو وہ بات کرتے ہیں صرف قیاس کرتے ہیں، یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا شریعت میں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے ان کے یہاں، وہ غلط ہے ان کے، یعنی صرف قیاس سے کام لیتے ہیں۔ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو ہے وہ جانتا ہے کہ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، جو اس کی راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ کون گمراہی پہ ہے یہ کسی کو پتا نہیں، کون گمراہی پہ ہے وہ کسی کو پتا نہیں، لیکن رب العالمین کو پتا ہے کہ کون گمراہی پہ۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، کون ہدایت والے راستے پہ چل رہا ہے، کون رسول اللہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، کون صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کو کھاؤ جس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو اس جانوروں کا گوشت کھاؤ۔ اس سے مراد وہ جانور نہیں ہے جو حرام جانور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس جانور کو بھی اگر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیں گے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ کے نام پہ وہ جانور ذبح کیا جائے گا جو جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ حرام کی لسٹ اللہ نے بتایا ہے اور حلال کی لسٹ کو اللہ نے نہیں بتایا۔ حرام کے بتانے کے بعد جتنے بھی جانور ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ تو جس جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اور کا نام لیا جائے، اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال وہ جانور ہے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ، کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ، ایسے جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی حرام جانور ہے، اگر اس پہ کوئی بلی کو ذبح کر دے اللہ کا نام لے کر، کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ بالکل بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ حرام جانور کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان کیا ہے، ایک ایک حرام کردہ جو چیزیں ہیں اس کا نام لے کر کے کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور وہ چیز جس کے اوپر تمہیں زبردستی کر دیا جائے۔ سور کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے ہماری شریعت میں، لیکن اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کہ تمہیں کھانا ہی ہوگا ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، تو ایسی صورت میں وہ بھی حلال ہے۔ ایسی صورت میں آپ کھا سکتے ہیں۔ اسلام نے پہلی پیروی جو دی ہے کہ تمہارے جان کی قیمت اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے، تم اس وقت اپنی جان کو بچا سکتے ہو۔
کوئی غیر مسلم کسی بھی مسلمان کو اکیلے پکڑ لے، کسی بھیڑ میں اکٹھا پکڑ لے اور اسے کہے کہ تم فلاں چیز کا نعرہ لگاؤ، جو ان کا نعرہ ہوتا ہے، وہ جے والا جو نعرہ ہوتا ہے، آگے تو بولنا مناسب نہیں ہے مسجد میں، تو وہ اگر وہ نعرہ لگواتا ہے، اگر آپ کی جان بچتی ہے تو آپ نعرہ لگا کر کے نکل جائے، کیونکہ آپ نے دل سے تھوڑی لگایا ہے، اسلام نے وہاں اجازت دی ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہمیں ہمارے بولنے کے بعد بھی ہمیں مار دے گا، ایسی صورت میں مر جانا گوارا ہے، لیکن ایسی صورت میں اپنی زبان سے وہ کلمات ہم نہیں نکالیں گے۔ اسلام پہلے جان بچانے کے حکم دیتا ہے کہ تم پہلے اپنی جان بچاؤ، کیونکہ انسان اپنے دل سے تھوڑی بولتا ہے کہ میں یہ چیز کا نعرہ لگاتا ہوں، تو آپ دل کو دل سے نہ بولے بلکہ زبان سے بولے۔ اللہ تعالیٰ نے جان کی اہمیت کو رکھی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے من مطابق، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی علم کے، اپنے خواہش کے مطابق فتوا دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے دل میں جو آتا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، یہ کام کر لو، یہاں اتنا چڑھا دو، تمہیں وہاں اتنی نیکی مل جائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، آپ کا رب اس کو بھی جانتا ہے جو بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، جو حد سے آگے بڑھ گیا ہے، آپ کا رب ان تمام لوگوں کو جانتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس قانون سے کوئی نکل کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے قانون کو نافذ کرتا، وہی حد سے آگے نکل جانا۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جو وقت رکھا ہے، یہ 5 ٹائم کے نماز کا وقت بتایا، اگر کوئی انسان اس وقت کو تبدیل کر کے اپنے حساب سے نماز پڑھ لے، گویا کہ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ نے جو بتایا ہے وہ ہم کو غلط بتایا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز تک تم روزہ رکھو، اس وقت تک تم بھوک پیاس اور بیوی سے جمع کرنے سے بچو۔ یہودی کیا کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر سے لے کر کے مغرب تک رکنے کے لیے کہا ہے، ہمارے اندر تو اتنا اسٹیمنا ہے، اتنی طاقت ہے، ہم تو اس سے زیادہ رک سکتے ہیں، ہم پوری رات روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے جتنا بتایا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا۔ بعض اللہ دیکھیں کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا، زبردستی وقت میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرو اور فجر کی نماز میں تاخیر کرو، تو فجر جلدی ہو رہی ہے اور مغرب میں تاخیر ہو رہی ہے، یعنی سنت کو پلٹ دیا جا رہا، سنت کو بدعت کیا جا رہا اور بدعت کو سنت سمجھا جا رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا اسی قانون پہ عمل کیا جائے، اگر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، یہی حد سے آگے گزر جانا ہوا، اور